نے دو بہنوں نے کوشچن کیا تھا، الگ الگ تھیں۔ ایک نے کہا کہ میں پیگننٹ ہوں اور ابھی رمضان آ رہا ہے، تو کیا میں روزہ رکھوں یا میں چھوڑ کر فدیہ ادا کر دوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کسی خاتون کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے لیے یہ روزہ نقصان کا باعث بنتا ہے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو پھر آپ کو رعایت ملے گی۔ اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا باعث نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے 3 ذرائع ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ ضرور ہونا چاہیے کہ یا تو کسی ماہر ترین ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ روزہ رکھیں، یا آپ تو روزہ کر لیں گی لیکن بچے پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ہماری بہن روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ابھی آپ کھائیں پئیں، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر اس روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پہلے کبھی آپ پیگننٹ تھیں، حالت روزہ میں آپ گئیں اور پھر اس میں بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوا، آکسیجن کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، دیگر مسائل ہوئے اور بہت ہی مسائل ہو گئے تھے، تو وہ سابقہ تجربہ آپ کے لیے اس رمضان بھی ایک دلیل بن سکتا ہے اور آپ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ پہلے آپ کی حالت بگڑی تھی۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے، دونوں پہلی کے نہ ہوں تو موجودہ مشاہدہ، کہ ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا، پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ نے اب اس رمضان روزہ رکھا تو آپ کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ پرابلم ہو گئی، تو آپ یہ والا روزہ بھی توڑ سکتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر آگے کے روزے بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن ان 3 ذرائع میں سے اگر کوئی ذریعہ آپ کو حاصل نہ ہو تو صرف خوف، تھوڑا بہت اندیشہ اور گھر والوں کی باتیں سن کر کہ بھئی چلو اللہ معاف کرے گا بعد میں رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح کی مطلب غیر شرعی دلیلوں کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھیں گی تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسی ایک بہن نے فرمایا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں دودھ پلاتی ہوں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دودھ پلانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ جاتا ہے نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس حالت میں بہنیں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر فرض کریں دودھ پلانے سے عورت کو اتنی زیادہ نقاہت ہو جائے کہ وہ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتی اور دودھ نہ پلائے تو پرابلم ہو، تو اس کے لیے بھی رعایت نکلے گی۔ ایسی بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ آپ کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر یہ مہینہ گزار سکتا ہے، پھر تو واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور بچے کو دوسری غذا پر لے کر آئیں اور یہ مہینہ آپ روزے رکھ کر گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ آپ کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، آپ ہی کا کرتا ہے، جیسے بعض بچے دوسری چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہی غور کرنا ہوگا، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ دودھ پلا کے کمزوری تو نہیں ہو جائے گی مجھے، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدے کو دلیل بنائیں کہ آپ نے دودھ پلایا اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا اور پرابلم کریٹ ہوئی۔ اگر ان 3 میں سے ذریعے میں سے کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے مطلب دودھ پلائیں اور روزہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں اور روزوں کو کمپلیٹ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وقت ہوا ہے ایک آسان فتویٰ سمجھنے کا۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ہے حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا ہو تو ایسی عورت رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو حمل ہونے کی حالت میں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان پر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے، ورنہ نہیں چھوڑ سکتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ واضح رہے کہ نقصان کا اندیشہ ہونے یا نہ ہونے کے لیے غالب گمان کا ہونا ضروری ہے، محض وہم ہونا کافی نہیں۔ جیسا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ہونا ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو۔ نمبر 2، یہ اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو۔ اور نمبر 3، کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ماہر بھی ہو اور فاسق بھی نہ ہو، اور اگر کوئی نہ علامت ہو، نہ تجربہ ہو، نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا
بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے اب اس نے روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، تو کفارہ لازم آئے گا۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ نقصان دہ ہے اور کس میں نہیں۔ واضح رہے، آخر میں درج کی گئی بہار شریعت کی عبارت میں کفارہ دینے کا بیان اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ جب کسی نے روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر شرعی کے توڑ دیا، اور اگر سرے سے عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے کسی نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو صرف قضا ہوگی، اور بغیر عذر کے نہ رکھا ہو تو ساتھ میں سچی توبہ بھی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ کہ پریگننسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے، یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے۔ لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا، ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے، سنا ہے 48 سے تھوڑا کم کر لیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو۔ میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو، ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا۔ دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا، الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو، وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے، یہ صرف آپ کی وائف کے لیے، یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو، نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو، رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی۔ تو پریگننسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے، وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو، دودھ نہیں بن رہا ہو، پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں۔ پہلی بات، اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا، اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا، رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح پریگننسی میں بھی یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے، دیندار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں نہیں واقعتاً نقصان ہوگا، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ، ایسی ضرورت۔ تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں، روزہ رکھ کے تو پریشانی تو ہوگی بھائی، روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے۔ ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی، چکر بھی آئیں گے، پریشانی بھی ہوگی تو ہوگا، لیکن اگر واقعی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا یا وہ مؤخر کر کے روزے ادا کر سکتی ہیں؟ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ 3 ٹرم جو ہیں وہ فدیہ، کفارہ اور قضا، وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیں، یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 187 آنورڈ۔ ایک تو وہ مسافر ہو کہ وہ سفر والے روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں، اور یہ بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھنے ہیں، سردیوں میں بھی جا کے قضا کر سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی گرمیوں کا روزہ ہے تو گرمیوں میں قضا ہوگا، یہ آپ کو اللہ نے فیسلٹی دی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میرے جو مینسز کے روزے چھوٹتے تھے نا رمضان کے، وہ میں اگلے سال شعبان میں ان کی قضا دیا کرتی تھی۔ البتہ اس میں یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں فتاویٰ صحابہ کے موجود ہیں
کہ اگر کوئی 1 سال سے زیادہ ڈیلے کر دے اس کی قضا، تو پھر وہ 1 روزے کا فدیہ بھی دے ہر روزے کے بدلے میں، قضا بھی رکھے. اس پہ یعنی صحابہ کے یہ فتاویٰ موجود ہیں. اگر 1 سال کے اندر اندر قضا کر لیتے پھر ٹھیک ہے. عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا، قرآن پاک میں چونکہ آیا کہ جی مسافر بھی مؤخر کر سکتا ہے اور مریض بھی. اب یہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، یہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مسافر کو، مریض کو، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزے مؤخر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن اب پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، 8-9 مہینے اس نے روزے، یعنی وہ 1 سال کے روزے اس کے گئے. اب 2 سال دودھ پلانا ہے، 2 سال کے اگلے روزے گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر 1 سال کے روزے گئے، پھر 2 سال دودھ پلانا ہے. یوں کرتے ہوئے 5-6 سال، کئی 8-9 سال تک عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں. تو وہ پھر 9 سال کی قضا کون دے گا؟ وہ پھر اکٹھا فدیہ ہی دے دیں، معافی ہو جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اور اگر وہ قضا کر سکتی ہے، کرے، ضرور کرے. سوال کہ حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے کیا؟ 8واں مہینہ ہے. تو دیکھیے، حاملہ عورت اس معاملے میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں شرعی اعتبار سے آپ کو بتا دوں. اگر ڈاکٹر اس چیز کا حل دیتے ہیں کہ اس مہینے میں کھانا نہیں کھانے سے بھی یا کھانے کا ٹائم ٹیبل چینج کرنے سے بھی صحت پر اور خاص طور سے بچے کی صحت پر اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو شی کین گو آن، وہ آگے بڑھ سکتی ہے، روزہ رکھے. لیکن اگر ڈاکٹر کہتا نہیں، بھوکا رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے میڈیکلی، اور تمہاری صحت ساتھ نہیں دیں گی، اولاد کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ انسانی جان کا معاملہ ہے، وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ چھوڑ دے، اور اولاد کی ولادت کے بعد وہ روزوں کو کمپلیٹ کر سکتی ہے. اور ایسا لگے کہ نہیں ولادت کے بعد پھر رضاعت چالو ہو جائیں گے، رضاعت کے بعد پھر ہو سکتا ہے ولادت آ جائے، پھر رضاعت چالو ہو جائے، تو پھر تو کئی سال کے روزے چھوٹے ہوتا ہے نا. کچھ عورتیں سمجھ لیجیے مثال کے طور پر اولاد پیدا ہوئی تو 1 سال وہ روزے چلے گئے، پھر رضاعت 2 سال چل رہی. اگر ماں کھانا نہ کھائے، بچے کو دودھ نہ آئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی پھر، اس لیے کہ بچے کا حق ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ کھانا نہ کھانے کے باوجود بھی اس کے دودھ کا مسئلہ نہیں ہے بچے کا، تو وہ روزے رکھ سکتی ہے پھر. لیکن مسئلہ ہے تو وہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے حاملہ ہو جائے، پھر اولاد کا پلاننگ ہو، پھر رضاعت آ جائے، تو کئی سال کے چھوٹ جائیں گے. اس معاملے میں کیا کریں؟ تو یاد رکھ لیجیے، اگر ایسا لگتا ہے کہ گو آن کنٹینیو چلتا جا رہا ہے اور کئی سال ہو رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں پھر وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے، 1 مسکین کو انشاءاللہ کھانا کھلا دے تو اس کے لیے کافی ہے. پھر اس کو قضا کی ضرورت نہیں، چونکہ ایسے 10 سال کے روزے قضا ہو جائیں گے، پھر تو وہ فدیہ دیتے جائے، معاملہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا اگر آپ حاملہ ہیں، مہینہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے. اگر وہ کہتا ہے روزے رکھو تو آپ جائیے آگے، اگر وہ کہتا ہے نہیں تو آپ روزے مت رکھیے. یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے، بعد میں اس کی قضا کیجیے. یا پھر اگر مسلسل کئی سالوں کے چھوٹیں تو فدیہ اس کا دے دیجیے، اور اس سال کا فدیہ ادا کر دیجیے. اللہ نے آگے صحت دیا، تمام چیزیں دیا تو رکھ لیجیے، ورنہ فدیہ دینے سے انشاءاللہ جیسے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے تو روزے کا فدیہ دے دیا گیا. پہلے تو یہ کہ جن کے بچے 1 سال یا اس سے کم عمر کے رہے تو وہ عورتوں کے لیے روزہ کیسا ہے، یا پھر 1 سال 2 مہینے 3 مہینے ایسا؟ بھائی 2 سوال کیے کہ ایک یہ کہ اگر عورتیں ہوں، خاتون ہوں، اور اگر رضاعت کا معاملہ ہو، بچہ چھوٹا ہو، تو ان کے روزوں کا کیا؟ تو دیکھیے اس معاملے میں رضاعت ہو، حمل ہو اور کوئی مسئلہ ہو، اس میں عورت کی صحت اور اس کے حالات پر ڈیپینڈ ہے. روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑے. ٹھیک. رضاعت اور پریگننسی ہمارے لیے 2 ایسے وقت ہیں جس میں شریعت ایک عورت کو اختیار دیتی ہے، اس کی صحت پہ، اس کے حالات پہ ڈیپینڈ ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑے، وہ اس پہ اختیاری ہے. مطلب اس معاملے میں شریعت اس پہ وہ نہیں کرتی. کسی کو لگے کہ اتنی اچھی صحت ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بالکل آپ روزے رکھیے حمل کی حالت میں بھی، تو رکھیں. کسی کو لگتا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے بالکل نہیں، آپ کو کھانا پینا ضروری، نہ رکھیں. کسی کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے رضاعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کے بچے کو دودھ میں، اور وہ تو خیر ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، خود عورت آزما سکتی ہے اس چیز کو کہ بھائی روزہ رکھنے سے مسئلہ ہو رہا ہے دودھ پلانے میں، رضاعت چونکہ بچے کا حق ہے تو وہ پہلے آئیں گا، تو پھر چھوڑ دیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرابلم بچے کو نہیں آ رہا ہے تو وہ اپنے روزے بھی رکھے اور دودھ بھی چالو رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے حالات پر اور سماج پر. ٹھیک. ہاں ایسی حالت میں جو روزے چھوٹتے ہیں اس کو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑیں گی. لیکن پے در پے اگر یہ حالت ہو رہے جیسا کہ حمل ہے، پھر رضاعت ہے، پھر حمل ہے، پھر رضاعت ہے، تو کئی سالوں کے چھوٹ رہے ہیں، تو اس معاملے میں وہ جو ہے ہر روز کے روزے کے بدلے فدیہ دے دے سب سے. چونکہ اتنے روزے تو کوئی آدمی ایک ساتھ بعد میں رکھ نہیں سکتا، تو وہ خاتون ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے جو پیدر پہ ہو رہا ہے. جس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی تھوڑے دن کا ہے معاملہ یا ہو جائیں گا تو الگ بات ہے، لیکن پیدر پہ چل رہا ہے. جیسا کہ ہوتا ہے نا بہت سی بار ایک خاتون حاملہ ہوئی، اولاد پیدا ہوئی، 2 سال رضاعت کے بعد فوراً پھر حاملہ ہو گئی،
پھر اس کی رضاعت چالو ہوگی بچوں کی، پھر 2 سال بعد، تو اس کے کئی سالوں کے روزے چھوٹ جائیں گے. ٹھیک، تو اس معاملے میں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ، اور ایسا اگر نہیں ہے اور کوشش کرے کہ بعد میں رکھ سکتی ہو تو بعد میں پھر ان روزوں کو وہ جو ہے مکمل